موت مر گئے، 1 سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے، وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے عرض کیا حضور یہ خواب دیکھا ہے، وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد مرے اور جنت میں پہلے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں ہوگی، 1 سال کے روزے زیادہ نہیں ہوگے، 1 سال کے اعمال زیادہ نہیں ہوگے۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے بعد، ہم زیادہ صحت مند تھے۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے یہ حدیث کرنٹ مارتی ہے، لیکن کرنٹ پتہ کسے لگتا ہے؟ زندہ آدمی، مردہ کو کرنٹ نہیں لگتا۔ جس کا دل زندہ ہو اسے قرآن حدیث کرنٹ مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ سے زندگی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ ابھی زندہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، قدر کرے۔ مرنے کے بعد کیا تمنا ہوگی؟ لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں۔ دوسری بات جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ ابھی بڑا آدمی خیر کے کام کر سکتا ہے، ایک وقت آئے گا کرنا چاہے گا نہیں کر سکے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، کھا رہے، پی رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، بول نہیں سکتے، سانس مشینوں میں۔ یا اللہ، کسی نے خواب میں دیکھا نا فالج ہو گیا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، میں پاؤں نہیں ہلا سکتا، میں بول نہیں سکتا، اتنا غم۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، ہاتھ تو ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک، اللہ تیرا شکر ہے، ایسی اندر سے آواز۔ تو ہمیں کس نے بچایا ہوا؟ صحت کو غنیمت سمجھو، فراغت کو غنیمت سمجھو، کسی بڑی نعمت ہے یعنی فارغ ہے۔ اور 5ویں بات خوشحالی کو غنیمت سمجھو۔ کتنے لوگ کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے، 10 کنال کے بنگلے سے ہمارے ایک جاننے والا 4 کنال کے بنگلے سے اس وقت وہ 2.5 مرلے کے کرائے کے مکان میں، کوئی پتہ نہیں۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، دروازے میں دستک ہوئی، بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، گالیاں دی، دفعہ ہو جائے۔ اللہ کی شان، میاں بیوی میں ناچا کی، طلاق، کاروبار ختم، بیوی کو اس نے شادی کی اور کر لی۔ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھانے، دستک ہوئی، بھوکا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کو دیکھو۔ بیوی نے روٹی لی، فقیر کے منہ چہرے پہ نظر پڑی، چیخ نکل گئی، کیا ہوا؟ کہ میرا جو پہلا خاوند تھا نا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے میں آیا تھا، میرے خاوند نے دھکے دے کے نکالا تھا۔ آج یہ جو آیا نا فقیر، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں، اس کو دھکے دیے۔ زندگی کو غنیمت کا مطلب کہ اس کو مقصد زندگی پر لگاؤ۔ زندگی کو غنیمت، جوانی کو غنیمت سے مقصد زندگی۔ مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ مقصد زندگی اس پر آدمی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، قوت لگاتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، جس کو زیادہ سنتا ہے، جس کو زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جس کے نفع پر بڑی خوشی، نقصان پر بڑا صدمہ، جس نے اپنی ضروریات قربان کر، یہ ہے مقصد زندگی۔ اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، یہ ہے ضروریات زندگی۔ اور خواہشات زندگی جس کی حد ہی کوئی نہیں، یہ تو ہوئی تعریف مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی۔ اب ہے کیا مقصد زندگی؟ مقصد زندگی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر کے کھا لو پی لو کما لو دوڑ لگا لو سیر کر لو سپاٹے کر لو کھا لے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا؟ اللہ فرما رہے ہیں مقصد زندگی کیا ہے بھائیو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو بندگی کے لیے نہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا، صرف ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، نہیں ایاک، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی اطاعت، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے۔
ہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. ہاں، کھانا کھلانا بھی نفع ہے، راستہ بنا دینا بھی نفع ہے، کنواں بنا دینا بھی نفع ہے، بہت سارے کام ہیں نفع کے. نہیں تم کیا نفع پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. یہ ہے مقصد زندگی. اپنی زندگی میں دین آئے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس پر لگے جان، اس پر لگے قوت، اس پر لگے دل دماغ، اس پر لگے صلاحیت. کیسے لوگ اللہ کو پہچانے، کیسے لوگ 10 منزلہ 20 منزلہ عمارت میں، پہلے تو بنیاد ہے. دین زندگیوں میں کب آئے گا؟ جب دل اللہ کی طرف پھر جائے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ ہم بولنے میں کس کے محتاج ہیں؟ دیکھنے میں کس کے محتاج ہیں؟ سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانا چبانے نگلنے ہضم ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن، ہر گھڑی، ہر شخص، ہر وقت کس کا محتاج ہے؟ رجوع اللہ کی طرف، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. ففروا. کاروبار کے بارے میں قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ فمشو، چلو کما لو، فمشو، چلو کما لو. اور اللہ کی بات آئی ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. یعنی کہ کاروبار کی طرف دوڑو. کاروبار کے بارے میں کیا ہے؟ فمشو، چلو پھرو، کچھ کما لو، چلو پھرو. اور اللہ کی بات نہیں چلنا نہیں ہے، دوڑ لگا دو، دوڑ لگا دو. ہاں، اللہ کو ساتھ لو. ہمارا مطلوب اللہ ہے. لاکھ روپے ملے، کروڑ روپے ملے، 10 کروڑ ملے، آپ کسی سے پوچھو تمہیں 10 کروڑ چاہیے کہ اللہ چاہیے، کیا کہے گا؟ اللہ. آپ کسی سے پوچھو پیسہ چاہیے کہ اللہ چاہیے، ہر آدمی کیا کہے گا؟ مجھے اللہ چاہیے. کوئی نہیں کہے گا مجھے پیسہ چاہیے. ہاں، لیکن جس کو اللہ چاہیے وہ پہلے مسجد جائے گا کہ پہلے دکان جائے گا؟ پہلے کہاں جائے گا؟ آپ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو صبح پہلے مسجد جاتے ہیں پھر دکان پہ جاتے ہیں؟ ایک زبان سے، ایک دل میں کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی. میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا میرے سے؟ فرمایا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا تو بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر جنہوں نے دیکھا تو گھبرائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے مقصد زندگی. سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے اور سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے. اصل زندگی آخرت ہے. کروڑ سال، خربوں صدیوں، اس زندگی کی بنیاد اس 50-60 سال زندگی پر ہے. وہ جو خربوں سال کی، خربوں صدیوں والی زندگی آنے والی ہے، اس کا دار و مدار اس پر ہے. یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے، ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. مستقبل سنوارو، او میرے بھائی مستقبل آخرت ہے، او مستقبل آخرت ہے، او مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے. اور پتہ نہیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ شاید زندگی کی کون سی نماز ہو سکتا ہے جمعہ آخری جمعہ، اور بہت ساروں کو آخری جمعہ. کتنے پچھلے جمعے میں تھے، اس جمعے میں نہیں ہے، اور کتنے اس جمعے میں آئندہ جمعہ. ہاں، تیسری بات کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف، سب کا رخ اعمال کی طرف پھرو. بنیاد کیا ہے زندگی کی؟ رخ اللہ کی طرف پھرے، رخ آخرت کی طرف پھرے، اور رخ اعمال کی طرف پھرے. دیکھو دو بنیادیں زندگی گزارنے کی، مال سے زندگی بنتی، اعمال سے زندگی بنتی. مال سے زندگی بنتی، اس بنیاد پہ زندگیاں گزریں گی، پھر دنیا میں فساد برپا ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، سود بھی ہوگا، اور ظلم بھی ہوگا، چوری بھی ہوگی، دھوکہ بھی ہوگا، قتل بھی ہوگا. اعمال سے زندگی بنتی، اعمال سے زندگی بنتی. جب اس بنیاد پر زندگیاں گزریں گی، پھر دنیا میں سخاوت ہوگی، پھر عدل ہوگا، پھر سچ ہوگا، پھر ایثار ہوگا، اور پھر معاشرہ جنت 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 بنے گا. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہماری صلاحیت اس پر لگے
کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھرے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھرے، پھر نماز زندہ ہوگی. پھر اور اماں یہ نہیں کہیں گی بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. یہ گھٹیا جملہ ہے، یہ بدبودار جملہ ہے، یہ گندا جملہ ہے. ہاں، اور ہمیں اس گندے جملے سے بدبو نہیں آتی. ہاں، لڑکی کی شادی ہوئی نا، چمڑے والے کام تھا چمڑے کا، ہر وقت ناک پکڑ کے بیٹھی، آپ کے گھر بدبو بڑی، آپ کے گھر بدبو. تھوڑے دنوں بعد کہتی ہے میرے آنے کی برکت سے بدبو ختم ہو. وہ بدبو نہیں ختم ہوئی، حس مر گئی. ہاں، ہماری حس مر گئی. بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. کتنا گھٹیا جملہ ہے. جب روح اللہ کی طرف پھرے گا، آخرت کی طرف، عمل کی طرف، اماں کہے گی بیٹا سو جاؤ صبح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابا جی نماز پڑھ کے گئے اور کیا پڑھ رہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. نماز میں یہ پڑھا اور گھر جا کے کہتا بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے. مانگا کیا اللہ سے کہ بیٹا کیا بنے؟ نماز قائم کرنے والا. اور فکر کس چیز کی ہے؟ بیٹے وہاں بھیجنا. وہ تو طوطے کی طرح کا جملہ ہے. پہلی سب کے نمازیوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے. ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے؟ نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے. رمضان آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں فرمائیں. رمضان آنے سے پہلے 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ برکتیں سمیٹنا ہے. دوسری بات، اس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تیسری بات، اللہ اپنی رحمتیں خاص نازل فرماتے ہیں. خاص رحمتوں کا نزول ہے، سمیٹ لو. چوتھی بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. سحری کا وقت مانگنے کا ہے، افطاری کا وقت مانگنے کا ہے. ہاں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. ہاں، پانچویں بات، یہ خطاؤں کو معاف کرنا، معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ معاف کر دے، غلطیاں بہت ہیں، کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کمانے میں، خرچ میں. اللہ ہم بہت ہی غلط خطا کار ہیں، تو معافی دے. اس لیے شب قدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویحیں پڑھی ہیں، بڑے قرآن ختم کیے ہیں، بڑے صدقے کیے ہیں، بڑے عمر. نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. اللہ بس تو معافی کر دے. یہ ہے شب قدر کی دعا، یہ معافی مانگنے کا. چھٹی بات، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں رمضان میں، دیکھو میرا بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو میرے سامنے قیام کرتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانا پانی سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے ڈر کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے. ساتھی بات، اللہ تمہارا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نیکیوں کا مہینہ، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے اور رحمتیں برس رہی. فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو کیا کرو؟ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. یہ 7 باتیں فرما کر آپ نے فرمایا بڑی سخت بات، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیو. یہ شوق پیدا کریں، نماز، روزہ. مال ہے، مال اس لیے نہیں ہے کہ ایک اور پلاٹ، ایک اور فیکٹری اور ایک اور گاڑی اور بہت قیمتی گاڑی ہے. نہیں، مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 70,000 درہم تقسیم کیے، اپنے کپڑوں پر پیمند لگے تھے. ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو، کون غریب، کون یتیم، کون بیوہ، کون مسکین، کون ضرورت مند، کون حاجت مند. شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھرے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مالدار غریبوں کے پیچھے پھرے اور سعادت سمجھ کر دیں. ہاں، یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی، ہم اس پر جان لگائیں. گند کیوں پھیلا ہوا ہے؟ صفائی کرنے والا کوئی نہیں. باغ کیوں اجڑ رہا ہے؟ پانی دینے والا کوئی نہیں. یہ کیوں بے دینی ہے؟ ہم نے مقصد زندگی چھوڑا ہوا ہے. مقصد زندگی ہمارا کیا ہے؟ دکان نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مال کمانا نہیں ہے، ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے. اللہ کا دین زندہ ہو، لوگ اللہ کو پہچانیں، اخلاق اچھے ہوں، حیا زندہ ہو، کمائیاں پاکیزہ ہوں. یہ ہماری مقصد زندگی ہے. اللہ کا دین زندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نماز کو زندہ کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مقصد زندگی. کتنی باتیں کی تھی بھائی؟
یاد ہے بول رہے تین باتیں: مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی، مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگائے۔ ضروریات زندگی کیا ہے؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت وہ پانچ ہیں: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ 5 ضروریات زندگی ہیں۔ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ کھانوں پہ زور نہیں لگانا، کپڑوں پہ زور لگ گیا کھانوں پہ، ہوئے ہوئے ہوئے۔ مستورات کا زیادہ وقت کہاں ہے؟ باورچی خانے میں۔ مردوں کا سب سے پہلا گھر میں جا کے سوال کیا پکا ہے، مشورہ کیا ہے، آج پکے گا کیا؟ زور غلط جگہ لگ رہا ہے۔ دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے۔ اور دوسری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ واہ جی واہ، تو الماری کس سے؟ ہوا سے بھری ہوئی ہے؟ نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ واہ جی واہ، ڈیزائن۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے۔ تیسرا زور لگ رہا ہے تعمیرات پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی، اونچی اونچے پلازے بنیں گے۔ چوتھا زور لگ رہا ہے شادی پر۔ شریعت کا مزاج، شادی سادی، سستی، آسان، جلدی۔ سادی، سستی، آسان، جلدی۔ شیطانی مزاج، شادی مہنگی، مشکل، رواج کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے۔ پانچواں زور لگ رہا ہے کس پر؟ سواریوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ سفر، ایک سفر ہے اور اس میں پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ بقدر ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس میں کیا لگ رہا ہے؟ یہ نہیں کہتے سال میں نمک نہ ڈالو، کیا کہہ رہے ہیں؟ نمک تھوڑا سا ڈالو، زیادہ ڈالا نا کڑوا ہو جائے گا۔ ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ خواہشات زندگی۔ خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہیں۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو دودھ نہیں آ سکتا، 4 کلو، 3 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو نہیں آ سکتا۔ انتہائی نادان ہے اور بے وقوف ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو دودھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، خواہشات بہت بڑی ہیں۔ آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ زیادہ مال کما سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں لے سکتے ہو، بڑے بڑے عہدے لے سکتے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں لے سکتے ہو۔ ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ تندرست نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت میں اعلان ہوگا، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، کبھی پرانا بوسیدہ نہیں ہوگا۔ اس مال کو بنانے والے مستری نہیں، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 باتیں ہیں، سمجھیں۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی۔ چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہیں۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبائے جاتے ہیں، اور مٹی ڈالنے والے اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جاڑتے ہیں۔ زور غلط جگہ نہ لگائیں میرے بھائیو۔ 500 کی جوتی 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ 50,000 کا، کفن سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی سب کی 10 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ ہاں، 10 کروڑ کی گاڑی، آخری سفر ڈالنے پہ ہی ہے، کندھوں پہ ہی ہے۔ چھوڑ دھوکہ ہے میرے بھائی۔ سب نیت کرو میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ۔ اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگائیں گے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو سب نیت کریں، 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ساری پارٹیاں، پتہ کون سی بیٹھی ہوئی ہیں؟ جمعہ پارٹی۔ کون سی پارٹی؟ ایک ہوتی ہے جنازہ پارٹی، جو کہاں نظر آتی ہے اصبہ سیدھا کر لو، اس نے بتانا ہوتا ہے میں بھی آیا۔ ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی، یہ بڑے ابھی اہتمام سے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے ابھی جائیں گے، اس نیت سے کہ دوبارہ کب آئیں گے مسجد؟ توبہ 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 توبہ۔
پکا عزم کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ، روزانہ کے ماہانہ، روزانہ بہت ساری سالانہ والی پارٹیاں تو صرف رمضان میں ہی پڑھتے ہیں. پکا عزم کریں قرآن پڑھنا ہے روزانہ انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں. کیا کریں میرے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس میں. تو جس نے ذکر کرنا ہے اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ تسبیح. بولو اب سب کی جیب میں چیک کرو کیا نکلے گا. ₹1,00,000 کا نہیں، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا. اور 100 روپے کی تصویر، 100 روپے کی تصویر کسی کو موبائل تحفے میں دو، مہربانی، اور تصویر تحفے میں دو، یہ بات ہے. اچھا عمرہ کر کے ذکر کریں. جس کا جھگڑا چل رہا ہے میرے بھائیوں سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی کمائیاں پاکیزہ بنائیں، تبلیغ میں وقت لگایا کریں، کم از کم 3 دن کام نہیں ختم ہوتے بندہ ختم ہو جاتا. قبرستان، جیل، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم، میرے پاس ٹائم. زندگی کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں. آخری جملہ بولنے لگا، اگر کسی کی سمجھ میں آئے. اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ خیر کی باتیں کان میں، بہت بڑی نعمت ہے. ان باتوں کا کان میں پڑھنا. توبہ کرو، میاں صاحب نماز پڑھا کرو، فجر مسجد جایا کرو، قرآن پڑھا کرو، او بھائی اخلاق اچھے بنا لو، او بھائی برائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ باتیں کان میں پڑھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.